ایک جج صاحب نے اپنا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ سیشن جج تھا، میرے پاس ایک کیس آیا، ایک ملزم میرے سامنے پیش کیا گیا جس پر قتل کا الزام تھا۔ سارے کے سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، مگر وہ تھا بہت معصوم شکل اور روتا اور چیختا بھی تھا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ اس کی معصومیت سے یہ پتا چلتا تھا کہ اس نے قتل نہیں کیا، لیکن ثبوت یہ بتاتے تھے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ تھا، میرے تجربات اور اس کی معصومیت یہ بتاتی تھی کہ اس نے قتل نہیں کیا، اس لیے میری کوشش یہ شروع ہو گئی کہ اس کو بچا لوں۔ اسی کوشش میں تقریباً 3 مہینے میں نے اس فیصلے کو لمبا کیا، لیکن میری کوشش ناکام رہی۔ میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میری زندگی کا کوئی یہ عجیب فیصلہ تھا۔ آخر کار میں نے اس کو سزائے موت لکھ دی۔ دوسرے دن اس کو سزائے موت ہونی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جج صاحب، میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ صاحب جی، میں نے ایک گناہ کیا ہے، مجھے یاد آ گیا۔ وہ یہ کہ میں نے ایک کتیا کو بڑی بے دردی سے مارا تھا اور وہ مر گئی تھی۔ دوستو، مزید بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور تحریر کریں تاکہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بس وہ قتل میں نے کیا ہے۔ میں فوراً چونک پڑا اور اسے کہا کہ تبھی تو جب سے تمہارا کیس میرے پاس آیا ہے آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، روزانہ جب میں گھر جاتا ہوں تو ایک کتیا میرے دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے اور چاؤں چاؤں کرتی رہتی ہے اور اپنی زبان میں مجھ سے انصاف کا کہتی ہے۔ جج صاحب نے بتایا کہ دوسرے دن اس شخص کو پھانسی ہو گئی اور مجھے سبق ملا، وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے کو اللہ ضرور سزا دیتا ہے، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہماری نظر میں جو مخلوق حقیر ہے، لیکن بنانے والے کو وہ مخلوق کتنی پیاری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کوئی سچی کہانی یا کوئی اچھی تحریر وغیرہ اچھی لگے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرمایا کریں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس 1 لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آمیز ثابت ہو۔